لنک پن کر دیا گیا ہے, آپ حضرات آ جائیں. اور یہ ریکویسٹ ہے جتنے بھی ویورز اس وقت ہیں کہ اس اسٹریم کے لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوسروں کے ساتھ. جی ہیلو جی, السلام علیکم. آپ وعلیکم السلام. مسلم ہیں آپ؟ ہاں مسلم, مطلب جی جی, مسلم ہی ہے, لیکن کچھ سوالات ہیں. ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. ہاں ٹاپک ہی ہے, مطلب جیسے میں تو ایک اسٹوڈینٹ ہی ہوں, مجھے کافی وقت فیس کرنا پڑتا ہے. یہی جو آج کا ٹاپک ہے, مجھے کافی وقت لوگوں سے فیس کرنا پڑتا ہے. ہمارے ٹیچرس لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگ ہی کافی بار بولتے پوک کرتے, جیسے ابھی حال ہی میں طالبان ہوا, ایسے پوک کرتے کہ ڈیموکریسی بیٹر دین شریعہ لا لائک دس, ایسا ہوتے. تو یہ جو اکوالٹی ہے, اس میں آپ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جو اکوالٹی ہے, کیا اسلام اس کو اکوالٹی کو نہیں مانتا ہے؟ وومین اور مین میں اکوالٹی نہیں رکھتا ہے؟ اس میں تھوڑی وضاحت فرمائیں. جی چلیں ٹھیک ہے, اچھا سوال ہے آپ کا. میں اسے صاف الفاظ میں اس طرح کہتا ہوں کہ اسلام ہر اس اکوالٹی کا قائل ہے جس اکوالٹی میں جسٹس ہے, اور جس اکوالٹی میں جسٹس نہ ہو وہ اکوالٹی اسلام کے نزدیک معتبر نہیں ہے. ویسٹ نے جو اکوالٹی کا تصور پیش کیا ہے جینڈر اکوالٹی کا, تو ہمارے نزدیک جینڈر اکوالٹی اس اعتبار سے تو درست ہے کہ دونوں انسان ہیں, یعنی مرد بھی انسان ہے اور عورت بھی انسان ہے. تو ایک بحیثیت انسان جو حقوق ملنے چاہیے وہ ظاہر ہے دونوں کو ملیں گے, اس اعتبار سے بالکل برابر ہیں. اسی طرح اللہ کے نزدیک اجر و ثواب میں بھی دونوں برابر ہیں. یعنی ایک عورت بھی ایسی ہو سکتی ہے جو ہو سکتی, کیا ہوں گی کتنی عورتیں ایسی جو مردوں سے بہت آگے نکل جائیں گی نیکی میں, ثواب میں, اور جنت میں مردوں سے زیادہ اعلیٰ مقام انہیں ملے گا. تو اللہ کے نزدیک بھی بندے ہونے کی حیثیت سے ہم جینڈر ایکوالٹی کے قائل ہیں. لیکن ویسٹ جو یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں ویسٹرن لوگ, وہ جو جینڈر ایکوالٹی کہتے ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز میں ایکوالٹی کے قائل ہے. یعنی رائٹس تو رائٹس, ذمہ داریوں میں بھی ایکوالٹی. تو ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے عدل و انصاف نہیں ہے, یہ ایسی ایکوالٹی ہے جس میں جسٹس نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ عورتوں کو پر بھی وہ ذمہ داریاں دے دی جائیں جو مرد بھی کر رہے ہیں, اور عورتوں کو وہ ذمہ داریاں بھی ادا کرنا پڑے جو عورت ادا کرتی ہے. ظاہر ہے بہت سی چیزیں فزیکلی ایسی ہیں جو عورتوں کے اندر ہے مردوں کے اندر نہیں ہے, بہت سی چیزوں کو عورتوں کو کرنا پڑتا ہے مرد نہیں کر پاتے. تو یہ تو ڈبل بوجھ دینا ہوا نا ان پہ. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جینڈر ایکوالٹی ہر اعتبار سے ہو, وہ بھی کمائے یہ بھی کمائے, تو پھر کیا ہوگا کہ بھائی مرد تو کما ہی رہا ہے, اب عورت جو ہے گھر کے کام بھی سنبھال رہی ہے, یا اور جو ہے بعض ایسے ایام سے وہ گزرتی ہے, ایسے دنوں سے گزرتی ہے جہاں پر وہ چڑچڑاپن محسوس کرتی ہیں, اور بھی جو تبدیلیاں ہارمونز کی آتی ہیں جس میں, اور پھر اس کے علاوہ پریگنینسی کا ایک لمبا دور رہتا ہے, اور بھی اس طرح کی جو سائیکولوجیکل اور فزیکل اور بایولوجیکل جو ڈفرینسز ہیں قدرتی طور پہ مرد اور عورت میں, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو ان ڈفرینسز کو دیکھتے ہوئے اسلام ذمہ داریوں میں فرق کرتا ہے کہ مرد کا جو دائرہ کار ہوگا وہ الگ ہوگا, عورت کا دائرہ کار الگ جو ہوگا وہ الگ ہوگا. اس میں ایکوالٹی نہیں ہے. اس میں ایکوالٹی اگر کی جائے تو جسٹس ختم ہو جائے گا. تو جسٹس کو دیکھتے ہوئے, عدل و انصاف کو دیکھتے ہوئے, ذمہ داریوں میں اسلام نے دونوں کا دائرہ کار الگ رکھا ہے. تو ہم اس جینڈر ایکوالٹی کے ہرگز قائل نہیں ہے جو ویسٹ کے لوگ قائل ہیں. صحیح. ایک لاسٹ سوال تھا, اور اسلام مطلب وہ اس کو کیا کہتے ہیں, کیا اس پر کیا کہتے ہیں, وومن ایجوکیشن پہ کیا کہتے ہیں؟ جو آج کا جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس پہ کیا انکریج کرتا ہے یا مطلب ڈسکریج ہی کر دیتا ہے؟ ویسے جیسے ہم بہت سارے ہمارا انفلوئنسرز ہے, ان لوگ سے سنے جاتے ہیں کہ میں بہت کنفیوز ہو چکا ہوں, جیسے دینیل حقیقت صاحب ہو گیا, کنفیوز ہو گیا چکا ہوں. دیکھیں میں نہیں جانتا ان کی کیا رائے ہے. آپ نے ایجوکیشن کے متعلق پوچھا, میں وہ بتاؤں گا. چاہے دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو, جب تک شریعت کے قوانین کی پابندی رکھ کر ایک مرد اور عورت علم حاصل کر رہے ہیں, اسلام اس میں انکریج ہی کرتا ہے. اور آپ دیکھیں گے پوری تاریخ اسلامی میں کہ کس طریقے سے بڑی بڑی یعنی شخصیات عورتوں کی ایسی رہی ہیں جنہوں نے بڑی بڑی خدمات انجام دی ہیں, دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی, اور اسلامی حکومت میں رہ کر. تو معلوم چلتا ہے کہ اسلامی حکومت نے اس طرح کی پابندیاں نہیں لگائی. تو اب وہ ماڈرن ایجوکیشن ہو یا یہ ہو کہ دینی ایجوکیشن ہو, اسلام مرد اور عورت دونوں کو اس میں انکریج کرتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس ایجوکیشن کا وہ مطلب نہیں ہوگا کہ پھر آپ ایجوکیشن کے نام پہ اللہ کے جو باؤنڈریز بنائی ہوئی گئی ہیں اس کو آپ جو ہے پار کر کے آگے نکل جائے. وہ جہاں ہونے لگے گا وہاں روک لگے گی. یہ سمپل سا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اور شریعہ لاء میں, ڈیموکریسی اور شریعہ لاء میں یہ کیا سپیریئر ہے ڈیموکریسی, ایسا مانتے لوگ بولتے ہیں, وہ تھوڑا بولیے. عاصم صاحب کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ جی ہاں, ایک دو چیزیں ہیں جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ جس طرح کی جو ٹرمولوجیز ہوتی ہیں نا, اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. جیسے جب ہم ماڈرن ایجوکیشن کہتے ہیں تو اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ماڈرن ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے وہ تعلیم جس میں وحی کا کانسیپٹ نہیں ہو. تو یہ چیز تو اسلام کے خلاف ہے. تو یہ چیزوں کو ڈیپ میں جا کے سمجھنا ضروری ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے, ہوا کیا ہے کہ بہت فینسی ورڈ یوز کیے جاتے ہیں,
اور اس کو جو ہے ایک پازیٹیو میننگ دے دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کو آپ جب ڈیپ ڈائیو کریں گے، جب آپ اندر جائیں گے تو پتہ چلے گا یہ تو کچھ اور ہی تھا، ہم اس کو کچھ اور سمجھ رہے تھے، اوپر سے اندر سے کچھ اور ہی تھا۔ آپ نے ابھی ڈیموکریسی اور شریعہ کے بارے میں کہا ہے، تو ڈیموکریسی کا شریعہ سے کوئی اگر شریعہ کے پیرلل میں آپ رکھیں گے تو وہ ڈیموکریسی نہیں ہے، وہ سیکولرزم ہے، جس کو ہم سیکولرزم کہتے ہیں نا، وہ ہے شریعہ کے پیرلل میں، نہ کہ ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی جو ہے نا وہ اصل میں ہمارا ایک جو سسٹم ہے شورائی نظام جس کو کہتے ہیں، اس کے پیرلل میں، کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ اپنے لیڈر کو چننے کا، سلیکٹ کرنے کا ایک عمل ہے، نہ کہ لا ہے وہ کچھ۔ اس بات کو میں سمجھیں کہ ڈیموکریسی جو میں یہ جی سوال اس لیے بولیے۔ اٹھا رہا تھا کیونکہ ڈیموکریسی میں ایک بات وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنا ایکسپریشن میں ان لوگوں کو مطلب فریڈم ملتا ہے، فریڈم ایکسپریس، لیکن جب شریعہ لا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر فریڈم ایکسپریس نہیں ہوتا ہے، مطلب لوگوں کو ادھر ہی شریعہ لا ہی ماننا پڑتا ہے، ایسا لوگ کرتے ہیں جو اعتراض کرتے لبرلزم، جو لبرل اعتراض جی جی کرتے ہیں، وہی میں اس کو دیکھیں، جو بولا۔ ہندوستانی صاحب، جو ڈیموکریسی ہے، یہ دنیا کی کوئی ایسی کنٹری ہے جو ایبسولوٹ فریڈم دیتی ہے؟ نہیں دیتی ہے نا۔ مطلب ہر ایسا کوئی سوسائٹی نہیں اور ہے۔ ہر کنٹری کے کچھ آئیڈیولوجیز ایسے ہوتے ہیں جو اس ملک یا اس سوسائٹی کو باؤنڈنگ ہوتے ہیں، مطلب کہ اس آئیڈیولوجی کو وہ سوسائٹی چیلنج نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ہر سوسائٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ایک دھوکہ ہے جو عام طور پہ دیا جاتا ہے، جو خاص کر کے جو ہمارا لبرل طبقہ ہے وہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے یہاں ایبسولوٹ فریڈم ہے۔ ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ ان کے یہاں کچھ آئیڈیولوجیز ہیں جس کو وہ باؤنڈنگ ہے، جیسے ریسزم ہے نا، وہ باؤنڈنگ ہے، ان کے یہاں اجازت نہیں ہے کہ آپ ریسزم کو پروموٹ کریں۔ یا اسی طریقے سے جو ہے ان کے یہاں ہیومن رائٹس، جو ماڈرن ہیومن رائٹس ہے، وہ باؤنڈنگ ہے اس سوسائٹی کے لیے۔ کوئی لبرل کنٹری جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان کے ہیومن رائٹس کو ڈینائی کریں۔ اگر آپ کریں گے، ہیومن رائٹس کو کہیں گے کہ میں نہیں مانتا، آپ کی یو این کی جو ممبرشپ ہے وہ ختم کر دی جائے گی، ہے نا۔ تو دنیا کا کوئی سوسائٹی ایسا نہیں ہے جو آپ کو ایبسولوٹ فریڈم دیتا ہے، بلکہ ہر کسی کے پاس ایسے چند آئیڈیولوجیز ہیں، ایسے ویلیوز ہیں، ایسے اقدار ہیں جو اس کو باؤنڈنگ ہے سوسائٹی کو۔ تو سیم چیز اسلام کے ساتھ بھی ہے کہ اسلام کے پاس بھی کچھ ایسے ویلیوز ہیں جو اس اسلامی سوسائٹی کو باؤنڈنگ ہوں گے، اس کے خلاف آپ خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ کو اس کی فریڈم نہیں ہے، اس کی آزادی نہیں ہے۔ ہاں، آپ اگر اپنے گھر میں رہ کے کچھ کرتے ہیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ کیس ہے۔ جب آپ آ کے اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پبلک میں آپ کچھ خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ نہیں، اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام۔ اور یہ صرف اسلام کے ساتھ کیا ہے، دنیا کی ہر سوسائٹی کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک جو میراج ہے نا، یہ جو دھوکہ ہے کہ ویسٹ جو ہے یا مغرب جو ہے یا ڈیموکریسی جو ہے یا لبرل ورلڈ جو ہے وہ آپ کو ایبسولوٹ فریڈم دیتا ہے، اس دھوکے سے نکل جائیں تو پھر آپ کو لگے گا کہ فریڈم کے معاملے میں اسلام اور لبرل ورلڈ تو برابر ہی ہے۔ ہاں، ان کے نزدیک ہے کہ آپ مذہب کو گالی دے سکتے ہیں لیکن ان کے لبرل ویلیوز کو گالی نہیں دے سکتے۔ اسلام کیا ہے کہ آپ لبرل ویلیوز کو جو چاہیں بولیں، ہاں اسلام کے جو اپنے باؤنڈنگ ویلیوز ہے اس کو آپ کرٹیسائز نہیں کر سکتے۔ بس اتنا کا فرق ہے۔ جی، اور تھینک آپ یو نے یہ سر۔ جو فرمایا بالکل صحیح فرمایا کہ جو ماڈرن ایجوکیشن بھی ہے، تو ماڈرن ایجوکیشن کا مطلب وہ نہیں ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن ویسٹرن بنیادوں پر جو ہو رہا ہے اس کو ہم پروموٹ کریں یا اس کو ہی ہم صحیح سمجھ لیں، بلکہ جو اسلامی اصول ہیں ان اصولوں کی بنیاد پر ماڈرن ایجوکیشن اگر حاصل کیا جا رہا ہے اور تمام شرعی قوانین کا لحاظ رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے، وہ یقیناً جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ چلیں، بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے اچھا لگا، نیکسٹ ٹائم پھر تشریف جزاک لائیں، اللہ جزاک اللہ۔ سر۔ نیکسٹ ہے ہمارے ایک، اچھا بیک اسٹیج سے آپ چلے جائیں، جی ہندی جورنو، جی فرمائیں۔ جی مفتی صاحب، سب سے پہلے تو میں نے بہت دن ہو گئے آپ کو ایک ای میل کیا جس میں ایک حدیث کے بارے میں نے وضاحت مانگی ہے کہ کیا وہ حدیث سندن اور الگ الگ طریقے سے جو اچھا، آپ لوگ وہ کرتے ہیں اوتھینٹیکیٹ کرتے ہیں وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں، جس میں سے ایک حدیث یہ آپ تھی مسلم ہیں؟ جس میں جی میں آپ مسلم؟ مسلمان ہوں۔ اچھا، السلام علیکم، جی۔ وعلیکم السلام، معافی چاہتا ہوں میں۔ تو وہ بہت ضروری تھی چونکہ ایک دن میری تھوڑی بہت ڈسکشن ہوئی تھی عامر بھائی سے، تو اس حدیث کے بارے میں مجھے جاننا ضروری تھا۔ 2 حدیثیں بھیجیے برائے مہربانی، جورنو اچھا، اس ہندی کو میں کے چیک کر نام سے لیتا ای ہوں۔ میل ہوگا، اچھا، انشاءاللہ۔ وہ کر لیجیے گا۔ اور دوسرا ایک سوال میرا یہ ہے کہ اکثر جو ہے جو نوجوان طبقہ ہے یہ سوال کرتے رہتا ہے جو علاقائی مفتیان ہوتے ہیں ان سے کہ سیکولرزم کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب پڑھی، اسلام اور سیاسی نظریات، اس میں انہوں نے بہت ہی باضابطہ طریقے سے کہا ہے کہ سیکولرزم جو ہے لادینیت کو کہتے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ جو ہے یہ دین جو ہے کہیں سے بھی اس کو لے کر کے پازیٹیو رخ نہیں رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں جواب یہ ملتا ہے کہ ہندوستانی سیکولرزم کچھ الگ ہے اور وہ جو سیکولرزم جو لادینیت ہے وہ کچھ الگ ہے۔ تو کیا یہ سچ ہے؟ اور اگر ہے تو تھوڑا اس کی وضاحت فرمائیں، جاننا چاہیں گے ہم۔
میں اس اور پہ زیادہ بس شکریہ. تفصیل سے بات نہیں کرنا چاہوں گا، میں مختصراً ذکر کروں گا، اس کے بعد عاصم صاحب کی طرف جائیں گے اگر وہ اس پہ اضافہ کرنا چاہے. دیکھیں سیکولرزم کی جو تعریف آپ نے بتائی ہے کہ وہ لادینیت ہے، تو اگر یہ تعریف ہے لادینیت تو یقیناً جو ہے اسلام اس کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتا. یعنی اس نظام کو لایا ہی اسی لیے گیا، اور یہ لبرلزم کا ہی نتیجہ ہے. جب لبرلزم کو سیاست کے میدان میں لایا گیا تو وہاں پہ سیکولرزم کو نافذ کیا گیا، تھوپا گیا کہ بھائی مذہب سے ہم رہنمائی حاصل نہیں کریں گے کہ ہمیں کس طریقے سے جو ہے حکومت کرنی ہے، اور ظاہر ہے یہ بالکل غلط ہے، اسلامی اصولوں سے ٹکراتا ہے. جہاں تک رہا انڈین سیکولرزم کا، تو ظاہر ہے دیکھیں یعنی یہ جو ہے کہ ہمارے پاس اگر اسلامی ملک ہو، ہمارے پاس ایک ملک ہے مسلمانوں کے پاس، وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور نظام جو ہے مسلمانوں کا آ چکا ہے، اور ان کے پاس آپشن ہے کہ یا تو اسلامی نظام نافذ کرے یا سیکولرزم نافذ کریں، تو ظاہر ہے اسلامی نظام کو ہی ترجیح دی جائے گی. لیکن جو ملک ہندوستان کی صورتحال ہے، یہاں پر جو ہے ظاہر ہے یہ ایک سیکولر ملک ہے اور اس پر جو ہے تمام لوگوں نے معاہدہ بھی کیا ہوا ہے. تو اب ہم اس پہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ اسلامی نظام چل رہا ہے، اسلامی نظام تو یقیناً نہیں ہے. مسلمانوں نے اور دیگر قوموں نے مل کر اس ملک کو سیکولر تسلیم کیا ہے، اور یہاں پہ ہر ایک کو رائٹس ملنے چاہیے، اس کی بات کی گئی ہے. تو بات دراصل یہ نہیں ہے کہ بھئی انڈیا میں اسلامی نظام ہے یا سیکولرزم ہے. مسئلہ اس وقت صورتحال جو ہندوستان کی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جب سیکولر ملک ہے تو ہر ایک کو اس کے اعتبار سے، جو کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے رائٹس ملنے چاہیے، چاہے وہ مائنورٹی کیوں نہ ہو، مسلمان ہو، کرسچنز ہو، ہر ایک کو ملنا چاہیے. آج مل نہیں رہا ہے، یعنی آج مسلمانوں کو اور مائنورٹیز کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو جو اس وقت انڈیا کی صورتحال ہے وہ خود جو نظام ایسا چل رہا ہے جو کانسٹیٹیوشن پر خود عمل نہیں کر رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس پہ بات کریں کہ انڈین سیکولرزم ہے یا پھر جو ہے اسلامک سسٹم ہونا چاہیے یا سیکولرزم، ہمیں اس وقت بات کرنے کی ضرورت اس بات پہ کہ بھائی جب یہ ملک سیکولر ہے تو اب جو ہے تمام کانسٹیٹیوشن کے مطابق تمام سٹیزنز کو ان کا حق ملنا چاہیے. اور اگر کہیں پر کوئی ظلم ہو رہا ہے، دلتوں پر ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ہو رہا ہے، یا کسی بھی طبقے پر ہو رہا ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف کام ہو رہا ہے. بات اس پر زیادہ ہونی چاہیے. جی عاصم افتخار صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی مفتی صاحب، ہندی جورنل صاحب جو آپ نے سوال پوچھا ہے وہ بالکل صحیح ہے، جو اس میں انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھے بات. لیکن دیکھیں وہ عملی طور پہ نا، یعنی کہ تھیوری کے طور پہ تو لامذہبیت ہی ہے. جو سیکولرزم ہے اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے یعنی کہ کہہ لیں اینٹی ریلیجن یا نو ریلیجن. تو تھیوری جو ہے اور پریکٹیکل جو سیکولرزم ہے اس میں فرق ہے. جو تھیوری سے بہت قریب تر جو سیکولرزم ہے وہ آپ کو فرانس میں دیکھنے کو ملتا ہے. جو فرانس کا سیکولرزم ہے وہ تھوڑا ایکسٹریم سیکولرزم ہے بنسبت یو ایس اے اور انڈیا کے. ٹھیک ہے، تو انڈیا کا سیکولرزم فرانس کے سیکولرزم سے الگ ہے، اور انڈیا کا اپنا ورژن ہے سیکولرزم کا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ یعنی کہ جو ریاست ہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم، کسی بھی ریلیجن کے لیے پکش نہیں لے گی. باقی اس سسٹم میں کام کرنے والے جو بھی افراد ہوں گے وہ اپنے اپنے مذہب پہ ذاتی طور پہ عمل کرنے کے لیے، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے، اس کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے بھی، ایون اس خیال کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے بھی وہ آزاد ہیں. ایسے سمجھیں کہ اگر کوئی منسٹر بن جاتا ہے، کوئی ایم ایل اے یعنی کہ سمجھیں ایم پی ایم ایل اے بن جاتا ہے فرانس میں، تو اس کو اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کسی بھی طرح کا مذہبی سمبل استعمال کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں جائے. مان لیں کہ کراس پہن کے جائے یا ٹوپی پہن کے جائے یا حجاب لگا کے جائے، یہ سب ان کا اپنا. لیکن انڈیا میں ایسا نہیں ہے. انڈیا میں ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی اپنی ایک ذاتی شخصیت بھی ہے تو آپ اس کو لے کے آئیں. آپ پارلیمنٹ میں ٹوپی پہن کے بھی آ سکتے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں اگر بودھ ہیں تو اپنے کپڑے پہن کے آئیں. اگر آپ ہندو کے کسی خاص سیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں اور وہاں کے کوئی کپڑے پہن کے آ سکتے ہیں تو آ سکتے ہیں. لیکن تھیوری کے اعتبار سے، بنیادی اعتبار سے سیکولرزم جو ہے وہ مذہب کو نگلتا ہی ہے، ختم ہی کرتا ہے. چاہے وہ انڈیا کا سیکولرزم ہو، چاہے وہ ویسٹ کا سیکولرزم ہو. لیکن انڈیا کا جو سیکولرزم ہے وہ ویسٹ کے سیکولرزم سے بہت بہتر ہے، مطلب جو فرانس کا سیکولرزم ہے اس سے بہت بہتر ہے. اور مذہب کو جو ہے اس میں کافی جگہ دی گئی ہے اس سیکولرزم میں. تو کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو سب سے بہترین سیکولرزم کا ورژن ہے وہ انڈیا کا ہے. جی بہت شکریہ. میں آخری سوال پوچھوں گا مفتی شمائل صاحب سے. بہت زبردست پریزنٹیشن اور باتیں ہوتی ہے ہمیشہ آپ کی. اللہ آپ کو بہت زیادہ ترقی اور عمر میں وہ برکت نصیب کرے. آپ کی باتیں سننے میں بہت زبردست لگتی ہے. ہندی میں بولوں تو دھارا پرواہ ہوتی ہے آپ کی باتیں. ٹھیک ہے، تو میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ اگر کوئی شخص بہت ہی ہوش کے ساتھ اور علم کے ساتھ، علم کا دعویٰ کرتے ہوئے کہے کہ ہاں میں لبرل ہوں، تو کیا ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں، مطلب کم سے کم ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی صحیح، کہ بھائی تم ایک کفریہ بات کہہ رہے ہو؟ جزاک اللہ خیر. دیکھیں یہ جیسے ابھی عاصم صاحب نے بتایا نا کہ یہ سارے جو ٹرمینالوجیز ہیں اس کو بہت ڈیپ میں سمجھنا پڑتا ہے کہ کون اس کا کیا معنی لے رہا ہے. یعنی اس کا ایک کوئی اسپیسیفک معنی بھی نہیں ہے کہ بھائی پوری انسانیت اس پر متفق ہو. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم لبرل ہے تو
بغیر اس سے یعنی تحقیق کیے کہ بھئی آپ کس نیت سے کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں اور کیا چیز آپ کو ایسی لگی اسلام میں جس کی وجہ سے آپ کو لبرل بننا پڑ رہا ہے. کیونکہ یہ ایک غلط فہمی ہے نا لوگوں کے درمیان کہ بھئی اسلام اور لبرلزم میں کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ ایک مسلم لبرل بھی ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے جب ان کے سامنے حقیقت رکھ دی جائے کہ لبرلزم کی کیا حقیقت ہے, اس کے کیا تصورات ہیں, اور ایک بندہ لبرل کب ہوتا ہے, کن آئیڈیالوجیز کو اختیار کر کے وہ لبرل بنتا ہے, اور وہ آئیڈیالوجیز اسلام سے ٹکرا رہی ہیں, ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد بھی اگر وہ کہتا ہے کہ میں لبرل ہوں اور میں اسی کو سپورٹ کرتا ہوں, ظاہر اس کو کہا جائے گا کہ بھئی یہ کفریہ جملہ ہے, اس طریقے سے آپ کو نہیں کہنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ. اور آپ سے ایک اور گزارش ہوگی کہ آپ کے کنیکٹڈ میں جتنے بھی علماء ہیں ان سے کہا کہ مسجدوں میں بھی ایسے کوشچن آنسر سیشنز کے لیے یواؤں کو یعنی کہ یوتھس کو موقع دیں اور وہ بھی ایسے ٹاپکس کو ڈیل کرے, چاہے جمعہ کے خطبے میں ہی کیوں نہ ہو. جزاکم اللہ خیر و خیرا کثیرا. انشاءاللہ تعالی اگر نہیں ملے آپ کو تو آپ اسٹریمز میں آتے رہیں, انشاءاللہ ہم لوگ اسی لیے ہیں یہاں پہ. جی شکراً. اور میرا ای میل کا رپلائی میں انتظار کروں گا حضرت. اچھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا, آپ کس نام سے آپ نے کیا ہے؟ جورنو ہندی آپ سرچ کریں. اچھا ای میل میں, ٹھیک. ہاں ہاں وداؤٹ اینی اسپیس, جورنو ہندی. چلیں بہت شکریہ آپ کا, اگلی بار بھی تشریف لائیں. آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. آگے بڑھتے ہیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت